سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے
مصطفیٰ ہو یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، ہاں میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو خضرہ دا تصور نہ جماعت صاحب کے سامنے ویکھ کے پڑھ لو، وہ حال دل کس کو سنائے، آپ کے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے
کیوں میں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے حال دل کس کو سنائیں آپ کے اور شاہ صاحب سید الطاف حسین شاہ صاحب لکھ دینے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس کو کہیں کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا و باز بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ حسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوائے حق نما شمع غار حراء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر جملہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے کرم اور دی توفیق دے نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھنا نصیب ہے اللہ کریم قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے عزیزان گرامی قدر اللہ پاک نے پورے قرآن دے اندر اپنے محبوب دی عظمت نو شان نو آپ دی رفعت نو بلند فرمایا بیان فرمایا ایک قرآن اللہ پاک نے ساڑھی ہدایت واسطے نازل فرمایا قرآن پاک دے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے عرض کی تھی مالکہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پا جاوے گا ہر تلاوت کرنے والا راہ راستے آ جائے گا اللہ پاک نے فرمایا یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا فرمایا ہے تے قرآن ہدایت واسطے بھی لیکن پڑھن وچ بڑا فرق ہے ہر پڑھن والا ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہر پڑھن والا ہدایت نہیں پا سکتا ہے ہدایت لیکن ہر کوئی نہیں پا سکتا اللہ دا قرآن فرماندہ ہے یدل بہی کثیرا بہت زیادہ نے جڑے اسے ہی قرآن نو پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور بہت زیادہ ایسے نے جڑے ہوئی قرآن پڑھ کے راہ راستے آ جاندے
یہ مطلب یہ ہویا کہ قرآن پاک نو پڑھن والا ہر کوئی جڑا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے پڑھنے والا ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ جدو رب فرما رہا ہے کوئی پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے، کوئی پڑھ کے ہدایت پا جاندے نے، جبکہ حقیقت نو دیکھا جاوے تے قرآن پاک گمراہ کرنے واسطے معاذ اللہ نہیں آیا، یہ تا ہدایت دین واسطے آیا۔ میں سمجھنا ماں جڑا بے ہدایت ہے وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاندہ ہے، جڑا ہدایت والا ہے، نظران والا ہے، سائیاں خسمہ والا پڑھ کے ہدایت آ جاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ دے حوالے نال اگر میں اتنی بات کران تے بے جا نہیں ہونے، ایک کہنا بالکل فضول ہو گیا ہے کہ جڑے او لوگ قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے عوام نو اللہ والیاں تو دور کر دینے اور بندہ آکھے یار پڑھ دیتے اے بھی قرآن ہی پہنے، ایک گل ذہن تے رکھ لو وہ پاویں قرآن پڑھ دے پہنے جدو رب فرما رہے بہت گمراہ ہو جاندے نے تے پھر اے گمراہ ہو گئے۔ چونکہ اسیاں پنجابی لوگ سانو عربی نہیں آندی اور اسی ٹھوس پنجابی بھی نہیں ہے گے، اجے جڑے بالکل پیور پنجابی بول دے نے اونا دی پنجابی پیور پنجابی نہیں بول دے۔ ساڑھا عربی ماحول نہیں، قرآن پڑھی جاوے عربی پڑھی جاوے کوئی جی میں مردی پڑھی جاوے اگوں دی تشریح غلط کیتی جاوے عام بندے نو کتوں پتہ لگ دے، حدیث پڑھی جاوے انہاں غلط مفہوم بیان کر دے وے عام بندے نو کدو پتہ لگدا بھی اے آ لفظ نے عربی چ پڑھیا تے آ اوندا معنی بندا سانو پتہ ہی نہیں۔ ساڈی ایسے ہی نادانی دا فائدہ اٹھا کے وکے ہوئے لوگ ساڈے عقیدے نو خراب کر کے ساڈا خرمن ایمان جلا دیندے نے، سانو آخرت دے معاملے دے اندر جو اجر و ثواب والا معاملہ ہے اس تو خالی کر دیندے نے، دور کر دیندے نے۔ عزیزان گرامی قدر، بس ذرا بات نو تساں اس ذہن دے اندر بٹھا لینا ہے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھدا جاوے پڑھدا جاوے پڑھدا جاوے پڑھدا جاوے مصطفیٰ دی عظمت اور شان تو دور کردا جاوے بغیر کسی دلیل تو سمجھ جاؤ اے پڑھ کے قرآن جڑا مصطفیٰ دیاں شانوں تو دور پیا کردا ہے نا اے گمراہ ہو چکے ہے۔ جڑا پڑھی جاوے قرآن پڑھی جاوے مصطفیٰ دے نیڑے کیتی جاوے سمجھ لے اے دے اتے اللہ دا کرم ہو۔ چرس پین والا بندہ کدی بھی کسی نو چنگی مت نہیں دے گا، گناہگار بےایمان کے خود ہٹیا ہے رستے تو ان دی کوشش یہی ہوئے گی کہ میں اپنے نال کو بیلی رلا لواں، تے جڑا خود مصطفیٰ دی عظمت اور شان تو دور ہے انہیں لوگوں نو بھی تے اپنا ورگائی کرنا ہے نا، تے جدے ہوتے کسی دی نظر جڑا شان مصطفیٰ نو سمجھ دائے ان دی کوشش یہی ہوئے گی کہ انہوں ادھروں کڑ کے مصطفیٰ دی شان والے ویڑے چباڑے آ جائیں۔ کو جیسی صحبت ہوئے گی ویسا ہوندہ اثر تے نتیجہ بھی ہوئے گا۔ جے بندہ چنگے لوگاں نال پھرن والا ہوئے گا تے پھر ایڈی چھیٹی ہوندے تے شک بھی نہیں آدھا، پاویں وہ کو چند چاڑ ہی دے وے ایڈی چھیٹی ہوندے تے شک نہیں آدھا، کیوں اوندا کمال نہیں ہوندہ، وہ جڑی بہنی بہندہ نا چنگی او دا کمال ہوندہ، لوگ کہتے نہیں یارے تے فلانے نہ رہندے تے نہیں اج نہیں ہو سکتا۔ تے جے بندہ پیڑی بنی بوے گا نا چند نام ہی چاڑیا ہوئے گا، کوئی چاڑ جاوے گا پھر وہ ساری ٹیم ہی پھڑی جاندے ہیں۔ اے بھی کنجر نال ہی ہوندہ سی ہر ویلے، کٹھے ہی پھردے ہوندے سن، کٹھے ہی جاندے ہوندے سن، کٹھے ہی راتاں رہندے ہوندے سن، اے بھی مجرم ہے۔ کیوں جی؟ اے بھی مجرم ہے۔
وہ بھاویں انہیں کیتا کچھ نہ ہوئے. ہن بندہ شراب خانے نکلے شراب نہ پیتی ہوئے پاویں نکر جو نے مسلح ڈا کے نماز ہی پڑھی ہوئے کوئی 10 نفل پڑھ کے نکلیا ہوئے تے کی خیال ہے ویکھن والا آکھے گا ماشاءاللہ نفل پڑھ کے آئے. اولی اولی بولو ہاں کوئی ویکھن والا آکھے گا نفل پڑھ کے آئے. وہ لکھ دلیلاں دے وے وہ میں تا جی اندروں نفل پڑھ کے آواں وہ آکھن گیا او کمینے اندر نفل تو شراب خانے نفل پڑھنے سے نفل پڑھنے سے رب دے گھر مسجد جانا ہے میں جھوٹ بولنا تے مسجد وچوں ایویں پانی پین دے بہانے باہر نکلدا ہوئے تے ویکھن والا آکھے گا لگدا ماشاءاللہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. کیوں جی میں ہے کہ میں نے بڑی اچھی طرح یاد ہے میرا ایک تعلق والا سی مغرب ٹائم میں ملیا پینڈی ساجو آج تو نماز انہیں کوئی نہیں پڑھی تے نال رل کے نمازیاں نکلے آوے تے میں نے ویکھ کے کہنے لگا اندر پڑھی کونی میں کہا چلو نال نکلانے ویکھنے لا آکھے گا یہ بھی نماز پڑھ کے ایک گل حقیقت ہے. لیکن جدو جوانی دا جنون ہوتا نا اس ویلے سمجھ نہیں آتا. اللہ کو کوئی سمجھانا رہے نا بندے نو مت نہیں آندی کہ یار میں سمجھتا ہے ہر گل ٹھیک لیکن وہ خمار اتنا کو چڑھیا ہوتا ہے وہ جڑا مردی جس مرضی زاویے نال سمجھا رہا ہے ان دے کھانے کیوں جی ایویں ہے بالکل. تو مطلب یہ ہویا کہ اگر بندہ سلامتی چاہتا ہے نا پھر قریب ہوئے انہاں لوگاں دے کہ جنہاں دے نال ویکھ کے کوئی شک نہ کرے بلکہ ویکھ کے دعا دین تے مجبور ہو جائے. کیونکہ عربی دا ایک مقولہ ہے الاناء یترشح بما فیہ پانڈے جو ہوندا ہے نا وہ ہی باہر آندا ہے. پانی ہوئے گا تو کی لسی باہر تے نہیں آوے گی. جو تساں پایا پانڈے اوہ ہی باہر آوے گا. تھوڑا ہے تاں زیادہ ہے تاں باہر وہ نہیں آنا ہے. تو پھر جیسی صحبت ہے نا ویسا ہی جڑا نا او اللہ پاک رنگ دے. کوشش کرنے صحیح دے کہ اسی نیکاں نال جڑ جائیے نیکاں دی صحبت اختیار کر جائیے. اسی زیرو صفر صفراں 5-6 کٹھیاں لا دیئے کوئی اوندا مول ہے گا. ایک صفر لگی اوندا کو ریٹ کو قدر ہوندی تو جی ایک تو پہلے صفر تو پہلے ایک لگ جاوے کی بن گیا خالی صفر میں پوچھتا کوئی نہیں نال دے ایک لگ گیا تے نال ایک مرونڈا تے آئی جاندے نا دساں دا اور کچھ نہیں بالن کی ٹافیاں تے آئی جاندے ہیں. مطلب یہ ہویا کہ جنی دیر تک صفر ہے نا 2 صفرانے 3 صفرانے بیکار نے جدو نہ 3 تو پہلے ایک لگ گیا تے نالی نظران چاہ جاندہ نا بھی انہوں نہیں جان دینا. کیوں 3 صفرہ سن بیکار سن جدو ایک لگ گیا نا شروع دے اندر تھے او مول اللہ بن گیا ریٹ ہوندہ بن گیا ان دی قدر بن گئی 1000 ہو گیا. صفرہ 4 نے تے ایک شروع سے لگ گیا 4 خالی نے تے کوئی ان دی قدر نہیں شروع سے ایک لگ گیا جناب اللہ او کیا بات ہو گئی. اسیاں سارے صفر ساڑھا اپنا کوئی ریٹ نہیں. اللہ والے جڑے ہوندے نا او عدد ہوندے نے 1 2 3 4 جدو نسبت ہوندی ہے نا ساڑھے صفر والے کھاتے نال جدو اس نیک صحبت دا عدد لگ جاندہ ہے نا او ساڑھی بھی نال قدر بن جاندی ہے. اوہیں اسی زیرو بلکل زیرو پیر صاحب دے نال بندہ ہوئے اللہ توجہ نہ سنے آئے. چلو تو انہوں بہت ہی دور نہیں لے کے جاندہ میں چلو اپنی گل کر لیں تسی میں نو سمجھ دو کہ میں معزز ہاں چلو اللہ پاک تو انہوں بھی جزا دے میں گل نو سمجھانے واسطے کر دیں. اساں کیتے جانا ہوئے محفل تے جا رہے ہیں اگے جانا ہے چیکنگ کر کے جا رہے ہیں جی انٹر ہونا انہیں چیکنگ کرنی ہے پھر عام بندے نے اندر جان دینا ہے. میں وہاں جنہ سپیشلی طور تے بلایا ہے میں اتھے جا کے بیان بھی کرنا ہے. انہیں آج رات مرزا عیسن محفل ہے مرزا ذیشان صاحب بھی بیٹھے نے انشاءاللہ رات انہیں عشاء تو بعد اتھے بھی حاضری ہوئے گی.
इन्हां महफल का सारा एहतमाम किया है और इन्हां चैकिंग वाला रस्ता भी बनाया है। आम बंदा आ रहा है, ये चेक कर रहे हैं, बंदे चेक करके अंदर जान दे रहे हैं। की ख्याल है? मेरा उत्थे खसूसी किताब, मैं जो जावांगा की ख्याल है मैनू चेक करेंगे? नहीं करेंगे। तो जिहड़ा मेरे नाल आया ना, जो वखरा उधरों दी जावे तो चेक होके जावे, तो जे मेरे नाल ही अंदर नूं आ गया ना, तो जे मिर्जा साहब ने मैनू चेक नहीं ना करना, उन्हें आखना यार इशारां दे नाल है, तो इन्हों में की चेक करना, आ जाए में ही आ जाए। ये कमाल होंदा नहीं है, ये निस्बत है। गल्ले वे निस्बत जी है ना, वो किवें बुजुर्ग फरमाते ने, चंगियां दे लड़ लगी ते मेरी झोली फुल पै, मंदियां दे लड़ लगी ते अगले भी बुरे बंदे दी सोबत यारो वांग दुकान, अतारा ना कह दे जे किते अपने मफाद दी खातिर, वांग दुकान लुहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज बईए ते छिंकां पैण, ते चंगे बंदे दी सोबत यारो वांग दुकान अतारा, सौदा भावें लइए ना लइए हुल्ले आन हजारा। नेक दी सोबत नेक कर देंदी है, बुरी दी सोबत बुरा कर देंदी है। ये आदतां दे लिहाज नाल भी इंज ही है ते अकीदे दे लिहाज नाल भी इंज ही है। कोशिश करनी चाहिए बंदा उन्हां नाल बना के रखे जिन्हां तो बगैर गुजारा नहीं, जिन्हां तो बगैर गुजारा नहीं, जिन्हां तो बगैर गुजारा हुंदा होवे ना, उथों बंदे नूं थोड़ा जिन्ना कन्नी कतरा जाना चाहिए। तो जिन्हां तो बगैर एक लम्हे का गुजारा नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि यार इहदे नाल बना के रखे, फिर भी बंदा कम आंदा रहिंदा। तो सोबत दे वेलियो बड़े फायदे ने, बड़े असर ने। सुल्तानुल आरिफीन आपने फरमाया, नाल को संगी संग ना करिए, नाल को संगी संग ना करिए, कुल नू लाज ना लाए, तुम्हें कदी तरबूज नहीं पलदे, पावे तोड़ मक्के ले जाए, वो पुत हंस नहीं पलदे, पवे मोती चोग चुगाए, वो सपा दे पुत मित्र नहीं पलदे, पवे चुलवा दूध पिलाए, वो कौड़े खूह नहीं मिठे हुंदे बाहो, पवे सै मना गुड़ पाए, वो
سمجھے ہو؟ کاش سمجھ جائیے، لفظ کاش لانا ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک دی توفیق ہو جاوے تو دی مہربانی، نہیں تے اخیر بندہ نا ہار ہی جاندہ ہے۔ لیکن نا امیدی نہیں، وہ ذات بڑی مہربان ہے، جس ویلے چاہے جو چاہے ہو سکتا ہے، لیکن بندے دی اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں یار ایتھوں نہیں میرا گزارا، یار ایتھے سر دی بازی بھی لانی پوے دلا۔ بہر کیف اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تسی فرما دیو۔ تو جو ہے جی آج میں کوئی ٹوٹا ہوئے لہجہ لے کے گل کر رہا ہوں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا اے محبوب تسی فرما دیو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان واسطے نہ نفع دا مالک جے نہ ہی نقصان دا مالک جے، میں اپنی ذات واسطے نہ نفع کما سکنا وا نہ نقصان کما سکنا وا، میں مالک نہیں۔ رب نے فرمایا محبوبہ تسی فرما دیو میں مالک نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں شروع دے اندر بات عرض کی تھی قرآن پڑھ کے ہدایت بھی پا جاندے نے، گمراہ بھی ہو جاندے نے۔ گمراہ طبقہ بولے کہن لگا لو جی گل بن گئی، ساڑی گل بن گئی، انہاں لوگاں نو اکٹھا کہتا لوگو آؤ ادھر ساڑی گل سنو، جی جی ویکھو جناب ویکھو، اللہ نے خود فرمایا محبوبہ فرما دے میں مالک نہیں کسے بھی شاید اللہ پتہ لگ گیا جی۔ نبی کچھ نہیں جے کر سکتے ہو، جڑا اپنی ذات واسطے کچھ نہیں کر سکتا انہیں اور کسے واسطے کی کرنا ہے۔ لہذا آج گل پکی ہو گئی جے نبی دی ذات کو کوئی اختیار نہیں جے، کوئی طاقت نہیں جے۔ قرآن پڑھ لو پاجی، قرآن تو اچھی کو گل لے گئی، بندے آکھیں گے نا بالکل جی بالکل، ویکھو جی قرآن کا ہے، گل بھی قرآن دی ہے، گل بھی قرآن دی ہے، اے دے اندر شک بھی کوئی نہیں، ترجمہ بھی یہ ہو بندہ ہے میں مالک نہیں، نہ نفع دا نہ ہی نقصان دا۔ اور جناب اللہ ایک رخ تصویر دا ایک رخ دکھا کے عوام نو پھر گمراہ کرن لگ پیندے نے، کیونکہ انہاں دے پانڈے چ ہے یو کچھ پھر اوہی انہاں دے پھر کہہ دینا ویکھو جناب جی میں بت نہیں کچھ کر سکتے، بت اپنے آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، لہذا وہ سارا کچھ ولیج وڑ کے بتاں والا معاملہ جڑا ہے نا وہ نبی دی ذات تے لیا پاندے نے، پھر کہندے نے کہ میں امتی ہوں۔ ڈر اس ویلے تو جدو سرکار قیامت والے دن فرمان گے آت میرا امتی کو نہیں ہے گا، کہندے نے جی نبی کچھ نہیں دے سکتا، ولی تے پھر بعد چاہ جاندے نے جدو نبی کچھ نہیں دے سکتا ولی کتھوں دینے گے؟ لا املک۔ اور نال دلیلاں پتہ کی دیندے نے؟ بتاں والیاں آیتاں اے لوگ نبیاں تے فٹ کر دینے ولیاں تے فٹ کر دینے، جو اللہ نے بتاں دے حوالے نال فرمایا او نبیاں دے بارے کہہ دیندے نے۔ عام بندہ کہتا جی قرآن پڑھیا جا رہا ہے، یا ایوہ الناس ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ اللہ دی ذات قرآن سنو، اللہ پاک نے فرمایا لوگو ایک مثال بیان کی دی جاندی ہے، سنو ان الذین تدعون من دون اللہ، او لوگ جڑے اللہ دی ذات تو علاوہ کسی دی عبادت کر دینے، انہاں دا حال ہے بھی اگر سارے اکٹھے ہو کے لن یخلقوا ذبابا، اگر وہ چاہنا اسی کو مکھی بنا لئے تو وہ سارے مل کے مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبُهُمْ، اگر مکھی انہاں کو لوگ کچھ ہے کھو کے لے جاوے نا تے انہیں جوگے نہیں ہے گے کہ مکھی کو لوگ کوئی چیز اپنی لے سکن۔ ضعف الطالب والمطلوب، دو میں بڑے کمزور نے، یہ اللہ پاک نے فرمایا بتاں دے والے بڑی توجہ چاہتا ہے۔
तुसां गल नूं समझना है। अज तुसीं अंदाज जैसा भी बन जाए तुसां गल नूं समझना है। अल्लाह पाक ने ये बुत्तां दे हवाले नाल फरमाया जिहड़े बुत्तां नूं पूजदे ने, बुत्तां दी इबादत करदे ने, ओ अगर सारे मिल के मक्खी बनान लग पे ना, ओ बुत अल्लाह दी इबादत छोड़ के जिहड़े बुत्तां दी इबादत करदे ने, ओ बुत मक्खी नहीं बना सकदे। ओ मक्खी अगर कोई चीज खो के लै जावे अपने पर दे जरिए, किसी तरीके भी कोई चीज लै जावे, तो बुत ऐसे जनाबे आला ओ माजूर ने कि वो चीज लै नहीं सकते। अल्लाह पाक ने यह तो फरमाया बुत्तां दे हवाले ते ए बेली पढ़ पढ़ कुरान मुख्तलिफ हेका ला ला के नबियां ते फिट करते हैं, वलियां ते फिट करते हैं। वेखो जी अल्लाह फरमा रहा है कि ना नबी ते ना वली ये कुछ भी नहीं कर सकते। सुनने वाला आंदा आ बे मौलवी गल बड़ी कीती है, बल्ले बल्ले वेखो जी हुण तक तो गुमराह ही रहे, पता ही अज लगा है। हाँ तेन पता ही अज लगा मैं गुमराह हो गया। हाँ तेन वाकई पता अज लगा मैं गुमराह हो गया। लेकिन आम बंदा वेखो ना, मैं इन्नी वजाहत ना करदा, तुसीं इन्ने को अकीदतमंद हो, मेरे इन्ने को अकीदतमंद हो, तो मैं जिवें मर्जी आखे जावां तुसां आखना शाह गल ठीक ठीक ठीक, क्योंकि तुहानूं पता ही नहीं है। तुसीं अलिफ तो बे नहीं जानते, उंज बड़े सियाणे हो, दुनियावी लिहाज नाल बड़े सियाणे हो। तुसीं वाल दी खल ला के रख देंदे हो, हिसाब करन ते आओ ते आने आने दा हिसाब करदे हो। जनाब वर्के थुल्लन ते आओ ते पिछले सालां दे वर्के तुसीं पलट के रख देंदे हो। गल्लां ओ सुना दिओ जदों तुसीं दुनिया ते आए नहीं सी, उदों पहले दीयां गल्लां सुना सकदे हो। इतने तनाव लेकिन हैं ते दुनिया दे मामले विचों ना। अगर दीन दे मामले दी गल कर लईए तुसीं उन्ने कोरे जे ना गल आ बंदे गल ठीक है विच समझ चाहंदे जे कुरान पढ़दा सोनियो अल्लाह फरमांदा कुरान पढ़ के गुमराह भी हो जाते हैं तो हिदायत वल भी आ जाते हैं। बस मैं क्योंकि तुसा कुरान नहीं खोलना, उस अंदाज के अंदर तुसा कुरान नहीं पढ़ना। जट बंदे हो, जिमीदार बंदे हो, कोई आदत पे बैठने वाला, कोई कई पकड़ के अपने बन्ने सीधे करने वाला, कोई झोले में खाद पा के खाद खिलाने वाला, कोई टैंकी गले न लमका के स्प्रे करने वाला, कोई जनाबे आला तो चौंध वाला, कोई लेके जाने वाला है। बस एक गल याद रख लवो, कुरान पढ़ पढ़ के जड़ा मुस्तफा दी अजमत और शान तो दूर करे, बगैर किसी दलील तो समझ जा ये हट गया ही, ये मुस्तफा दियां निगाहों तो दूर हो गया ही। जेड़ा तेनू कुरान पढ़ पढ़ के तेरी मोहब्बत वाली उंगली पकड़ के मुस्तफा दे इश्क दे वेड़े विच ले आवे, समझ ले मदीने वाले दा रंगे दे चढ़िया होया है। ते कुरान ही है ना। किसी ने कोई गल की थी, आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श बोले ने, ऊंचा तो बोलो ना। आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने फरमाया कोई कोई गल करदा, कोई कोई करदा है, मैं तो इको ही गल करना वा। शद्दा मद्दा शद्दा मद्दा ए ज़ेरा ज़बरा सब शान तेरी विच आया, आमा लोका खबर न काई ते खासारम पढ़ो मोहब्बत वाले नवादे ने। शद भी मुस्तफा दी शान है, ज़बर ते भी मुस्तफा दी शान है, ज़ेर भी मुस्तफा दी शान है। जेड़ा जेड़ा लफ्ज़ पढ़ेगा तेनू मुस्तफा दी शान है ही नजर आवेगा। लेकिन उनके वास्ते जरूरी अंदर हाँ हाँ इश्क दी ऐनक ला के पढ़ना, वेख तेनू लभदा की। कई बंदे समझते जाते ना, यह भी गल याद रखें। बहुत ज्यादा बंदे समझ जाते ने हक की ये बातल की, पर चस्का बड़ा भैड़ा लगा होंदा है। जे हटे ना ते रुपये बंद हो जाने।
جے میں ماڑا جنا ہٹیا، جے میں آکھیا نہیں بھی ہون تک تے میں غلط طریقے تے رہا ہاں تے ڈالر ریال یہ سارے بند ہو جانے نے، پھر کم کتھوں چلے؟ کیوں جی گل میں کراں تے پریشان تسی بیٹھے، واہ 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 کیا بات ہے، جرت میں کراں تے ڈرے تسی بیٹھو، تسی ذرا کو دلیری دا مظاہرہ فرما، سمجھ دے ہو نا؟ میں عرض کر رہا ہوں بیلی وہ بھی ہیں جنہاں نو پتہ لگ جاندہ پر چسکا انہاں نو چھڑن نہیں دیندہ، منا بابا کم بنے آئے آوے کر بیٹھے ہیں تینوں 40,000 ہونا کردہ بھی تو ککھ نہیں ککھ پن کے دورہ نہیں کردہ 40,000 تیرے کاؤنٹے آئے ہائے اس تو وڈی نوکری کیڑی ہے، لوکی 8 گھنٹے جناب اللہ کر دینے، میں کر منجی توڑنا ہوں پھر بھی میں نو پیسے باہر کیا قرآن انہاں کہا جی ویکھو اللہ دے نبی نے خود فرمایا میں کسے شہدہ مالک نہیں، واہ واہ پر نال دلیل پتہ کی دیں دے، اور اے جڑی چیز ہے نا، اور اے پہلے ساڑھا کی دا سنت اہل سنت و جماعت پورے وثوق، پورے یقین، پوری بصیرت دے نال یہ عقیدہ رکھ دے نے کائنات دے اندر ہر ذرے دا حقیقی مالک اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ دا نام لینے لگا کبرائی دا نہیں اچھا بولو تو ساں اللہ دے نام تے او کبراہٹ وہائی ہے جڑی تحریک لبیک یا رسول اللہ دا نام لین لگے بندے کبران دے نے ایتھے تے چلو کو ہو سکتا اللہ دی ذات تے کیڑا بندہ دو رائے رکھ دے اے تے نام محبت نہ لے لو ہر شاید حقیقی مالک کون تو بندے ڈر دے یا رسول اللہ تے ہاتھ بھی نہیں چک دے کہ سیاسی تے نہیں ہے گا سیاسی نہیں ہے تے دینی نہ رہا نا مذہبی نہ رہا میں عرض کر رہا ہر شاید حقیقی مالک کون ہے بولو ہر شاید حقیقی مالک کون ہے اجے سارے نہیں بولے ہر شاید حقیقی مالک کون ہے اللہ دی ذات ہے اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی بھی ذاتی طور تے مرزا صاحب مالک نہیں ہے گا حقیقی مالک اللہ اجازت نہ دے وے اللہ طاقت نہ دے وے اللہ دی مرضی نہ ہوئے تے کسے نو کوئی طاقت مل سکتی اور جیڑا اے ذہن رکھے کہ اللہ دی مرضی تو بغیر انہوں طاقت مل گئی اے دی ذاتی طاقت ہے اس تو وڈا پاپی گناہگار مشرک کوئی نہیں جہنم دا بالن اللہ دی حکمت عرش تا فرش استقلال نے وہ مدبر الامور ہے وہ دی طاقت وہ دی قدرت ازلی ہے ابدی ہے دائمی ہے مستقل ہے وہ دی طاقت دے اندر زوال نہیں ہے گا میں لگتا موضوع بہت مشکل تو آنے واسطے اللہ دی طاقت دے اندر زوال لیکن اے دے نال اے کہنا اللہ دے کچھ نہیں سکتا کسے نو اللہ کسے نو کچھ عطا نہیں کر سکتا ایک مسلمان دا کہنا بالکل نہیں ہو سکتا اے تو یہودیاں گل کیتی سی یہودیاں پتہ کہ اللہ دے بارے کیا قالت الیہود ید اللہ مبسوطتان یہودی کہنے لگے اللہ دے ہاتھی بننے ہوئے نماز جن دے ہاتھ بننے ہیں اے استعارہ استعمال کیتا ہے نا ہاتھ بنن تو مراد کی جن دے ہاتھ بنیچے نے وہ کوئی شاہ قسم دے سکتا آندھنے اللہ دی ذات دے ہاتھ بننے ہوئے قالت الیہود ید اللہ مبسوطتان اللہ دے ہاتھ بننے ہوئے نے اللہ دے ہاتھ بننے ہوئے نے کنہ آکھیا کنہ ید اللہ مبسوطتان یہودیاں نے کہا اللہ دے ہاتھ بننے ہوئے نے اللہ نے فرمایا ید اللہ مغلولہ مرو لعنت ہوئے تو اڑے تے اللہ دے ہاتھ کھلے نے اللہ فرماتا میرے ہاتھ کھلے ہوئے نے میں جنوں جدوں چاہواں جنہ چاہواں دے دینا یہ تے گل کیتی یہودیاں نے تھے جی ایمان والا اپنے آپ نو کہن والا ہوئے تے آکھے اللہ کسے نو کچھ دے نہیں سکتا مریں جا یہودیاں نے ویڑے وار تو اسلام دا لبادہ اوڑ کے مسلمانوں نو کہن دو خراب کر تو آنکھیں اللہ کسے نے کچھ دے نہیں سکتا اللہ دے قرآن پاک ہے جو پتہ کی فرماتا پڑھی اللہ دا قرآن جی فرماتا
ਨਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਮੁਝੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੱਕਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਹੋ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਗਈ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਥਕਾਵਟਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਤਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੇ ਥਕਾਵਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਨਾ ਬੰਦਾ ਖਤੀਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਥਕਾਵਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕੌਮ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ یہ بے لکھتے ہیں اللہ دے کچھ نہیں سکتا خالق کائنات نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ رب العالمین نے فرمایا تو کہنا ہے یہ ظالم لوگی کہنے اللہ دے کچھ نہیں سکتا اللہ دا قرآن فرماتا هَذَا عَطَاؤُنَا اللہ فرماتا سونے میری مرضی جی وے چاواں کرنا مینوں کونوں میں روکن والا فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون فرمایا اے جڑی میری زمین ہے بنان والا میں اے دے مالک میرے نیک بندے اے بھی قرآن اے بھی پڑھو ہے تے بھی اے پڑھیں تے پھر سنگیاں موقع دیاں نہیں ہے بھی قرآن صاحب اے بات یاد رکھ لے اے اپنے عقیدے اندر شامل کر لے اللہ دی ذات تو علاوہ حقیقی طور تے مالک کوئی نہیں لیکن اے نہ کہہ کہ اللہ کسے نو دے کچھ نہیں سکتا انہیں تے بنائی ہر شے محبوبہ واسطے یہ کیویں ہو سکتا ہے اپنے محبوبہ نو شیطان اللہ دا دشمن ہے کہ سجن ہے کھلا دشمن ہے نا تے اللہ پاک نے شیطان نو طاقتاں دیتی ہیں اللہ پاک نے فرمایا شیطان اور ایدہ قبیلہ اوتھوں ویندہ جتھوں تو انہوں پتہ ہی نہیں لگتا اوتھوں ویندہ جتھوں تو انہوں پتہ نہیں لگتا اچھا اے طاقت شیطان کو لے وہ دی اپنی اللہ دیتی وہ سارا کچھ کرتا ہے اللہ پاک نے طاقت دیتی کانا تا جالا ہوئے گا قرب قیامت کانا ہوئے گا انہیں جنت بھی بنائی ہوئے گی دوزخ بھی بنائی ہوئے گی جیڑا انہوں مننے گا انہوں جنت چوار دے گا جیڑا نہیں مننے گا دوزخ چوار دے گا دنیا تے انہیں بنائی ہو باغ بک بنائے ہوں گے مصنوعی حوراں بنائی ہوں گی سارا کچھ انہیں بنایا جڑا نہیں مننے گا انہوں دوزخ جڑا مننے گا جنت دے ہون او جن نے دنیا تے جنت بنا لی جن نے دنیا تے دوزخ بنا لی اور اپنے آپ نو کہتا مینو منو میں خدا ہوں سارا کچھ کرنا ہوں اللہ تا دشمن ہے کہ سجن ہے دشمن ہے نا یہ دی طاقت پتہ کہ اللہ دے نبی مسلم شریف میرے آقا نے فرمایا جڑا دجال ہے نا ایک بندے نو بلاوے گا اپنے سارے منن والا نو کہے گا انہیں دو ٹکڑے کر دے قتل کار کے انہیں دو ٹکڑے کر دیتے جانے گا تھاڑ دے دو ٹکڑے ہو جانے گا جس وقت دو ٹکڑے ہونے گے نا
ظاہر بات ہے جدو جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے ہوتے مر گیا، بالکل مر گیا۔ دو ٹکڑے کر کے علیحدہ رکھ کے وچ کر ٹرے گا، ٹرن تو بعد اپنے منن والے نو کہے گا جے کہو تے انہوں میں زندہ کر دیا، آکھن گے کر دے، وہ اشارہ کرے گا، تاڑ جڑ بھی جاوے گا، روح آ بھی جاوے گا، ٹرن بھی لگے گا۔ تو دجال کی خیال ہے اجڑی طاقت لئی پھرتا ہے، ٹکڑے کر کے جوڑ کے زندہ کر کے ٹور بھی دیتا، یہ دشمن ہے کہ سجن ہے؟ اللہ نے انہوں طاقت دیتی، وہ چلیا بندیا جیڑا رب دشمنوں نو طاقتاں دیتی بیٹھا محبوباں نو کیوں نہ دے گا؟ وہ جیڑا رب محبوباں نو جناب اللہ راضی کرن دے اندر ہر ویلے رہندا ہے، اپنے محبوباں دی خواہش نو ویکھدا ہے، وہ دشمناں نو کدی انہیں طاقت دین تو اعراض نہیں کیتا، وہ دشمناں نو طاقتاں دیتی جاندا ہے، اپنے محبوباں نو طاقت بطریقی اولا دے سکتا ہے۔ اچھا میرا ایک اپنا فلسفہ ہے، میں اپنی ایک گل کرنا ہوں، اے جنیاں دشمناں نو طاقتاں مل گیا نے اے وی انہاں لوگاں نو منان واسطے اللہ نے دیتی ہیں، حقیقت گل انہاں لوگاں نو منان واسطے آپ ویکھو اے میرے دشمن نے میں انہاں نو طاقتاں دینا پھرنا وا، تسی اجے میرے محبوباں دی طاقت دا انکار کردے پھر دے ہو، ویکھو انہاں نو جے میں دشمناں نو طاقتاں دتیاں نے تے محبوب تے پھر محبوب ہوندے رہنا، محبوباں تو کیڑا اولا ہوندا ہے؟ کوئی نہیں ہوندا، یہ خام خیالی ہے، یہ بد قسمتی ہے، کہنا کہ نبی کو جو دے نہیں سکتے، صحابہ دا تے سبحان اللہ عقیدہ ہے، کیا سلٹا سونا عقیدہ ہے، کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ میں نو بات یاد آ رہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی، بیٹھے والدہ نو کہہ رہے ہیں ماں کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، اب پڑھنی ہے کوئی نہ پڑھ لے۔ ایک دن ماں نے بھی جڑا برا بھلا بولیا نبی دی ذات میں، بڑے پریشانی دے عالم دے اندر اتھوں اٹھے نے سرکار کو لا گئے، آکے چپ کر کے پہ گئے، آقا تو پھر دل دیں گے بھی بجھ لیندے ہوندے سے، بڑی خاموشی سے آکے بیٹھ گیا، آگے جدو بہ گئے نا سرکار نے ایک باری ویکھیا، پھر دوسرے نو ویکھیا، لجپالاں دیاں لجپالیاں تو صدقے جائیے، پھر آپ نے ابو ہریرہ نو اپنے غلام نو پریشان ویکھیا، فرمایا ابو ہریرہ ساڑھے ہوندیاں پریشان ہے، ساڑھے ہوندیاں پریشان کی ہویا؟ تے جدوں پریشانی پچھن والا کو ہوئے نا تے پتہ ہوئے میرا خیر خیر تے بے ساکتہ اکھاں وچوں آنسو آ جاندے تے روندہ ہویا بندہ ہوئے تے کوئی چپ کران والا انہوں آ جاوے نا تے ان دے سینے نہ لاکے ہور روندہ ہے۔ میرے آقا دی ذات نے فرمایا ابو ہریرہ کی بنے آئی، عرض کی تھی لجپالا والدہ دی وجہ تو بڑا پریشان، اپنی والدہ نو اسلام بل لے کے آنا، لیکن ماں میری گل نہیں ماندی، لجپالا آج انہیں بڑی بد کلامی کی تھی، سونے میرا دل زخمی ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا رونا دس چونا کی، عرض کی تھی لجپالا تھوڑی بارگاہ بچ آیا تسی جو چاہو اوے ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میری ماں واسطے ہدایت لینے وہ، میری ماں واسطے ہدایت لے دے وہ، انہیں لینی ہدایت دینی اللہ نے میں حقیقی طور دے اللہ ہی دے سکدائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کوئی پوچھیں ابو ہریرہ تسی اللہ دا دربار چھوڑ کے نبی دے دربار وچ کی لین واسطے گئے، میرا وجدان کہندا ہے ابو ہریرہ بھی انہوں والہانہ ہی کوئی گل کر دے ہونگے، تینوں کی دساں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، ساڑھے تے دل دی آواز اے ہوئی حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے
کس کو سنائے آپ کے جناب ابو ہریرہ حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھے نے اچھا آ کے کہتے ہیں حضور میری ماں دی ہدایت واسطے ذرا دعا کرو نا ہدایت لین واسطے آیا وا مجال مینوں کتے نظر آیا ہوئے سجا کھبا سارا پھرولیا پر سرکار نے کتے اے فرمایا ہوئے میں کون ہوا ادھر جا نا 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 میرے آقا دی ذات نے فرمایا قریب ہو جا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے قریب کیتا صحابہ بھی تشریف فرمانے میرے آقا نے اپنے ہاتھی اٹھائے صحابہ نے بھی ہاتھی اٹھائے میرے آقا نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا کریم ابو ہریرہ دی مانو ہدایت دے دے ابو ہریرہ دی مانو ہدایت دے دے ابو ہریرہ دی مانو ہدایت دے دے تین والی میرے آقا نے دعا کی تھی جدو دعا ختم ہوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دے جا رہے نہیں بڑے آرام نال نہیں بلکہ بڑی تیزی نال دوڑ دے جا رہے نہیں کسے پوچھا ابو ہریرہ کی بنے آئی اتنی تیزی نال کیوں دوڑ دا جا رہی ابو ہریرہ فرما دے لے آقا نے میری ماں واسطے دعا کی تھی کہنے والے نے کہا ابو ہریرہ پھر دوڑ دی کی بجائی دعا نبی نے کی دیئے تو دوڑ کیوں لگائی ابو ہریرہ فرما دے لے میں ویکھنا ہے آج پہلے میں جناوا یا نبی دی دعا جاندی ہے یا آقا دی دعا جاندی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے دروازے تے پہنچے نے دروازہ کھولیا لیکن اندروں کنڈی لگی ہوئی آپ نے محسوس کیتا پانی دے قطرے پہ ڈگ دینے جی میں کوئی غسل کرنا ہے ابو ہریرہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی پتر ٹھہر جا میں آنیا تھوڑی دیر گزری ابو ہریرہ کہتے نے ماں نے دروازہ کھولیا میں اندر داخل ہویا میں نو ویکھ دیا ماں نے کلمہ پڑھیا ماں کلمہ پہ پڑھ گئی کلمہ پڑھ کے ماں مسلمان ہونا کہ ماں جی اجے وقت اتنا زیادہ نہیں گزرے کیا سا حالات کچھ سن آیا حالات کچھ نہیں وجہ کی ہے میاں صاحب نے کنڈی صحیح پڑھی گئی وجہ کی وجہ پھر ہوئی ہے جڑی ہے گی اگلی گل وجہ لے پھر بھی آنے تسی ویکھو صحابی رسول جڑے نبی دی بارگاہ دے اندر رہنے والے نے وہ سمجھ دے سن کہ اللہ نے اپنے محبوب نو سب کو جو عطا فرمایا ہے صحابی ایک پاسے عمل دے ذریعے اے دستے ہیں نبی سب کچھ دے سکتے ہیں صحابی ایک ہی نہیں تے دوجہ بار وزن آپ پہ بنا رہا تھی وہ بیلی ہور پاسے جانتے عزیزان گرامی کدھر صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور آج بھی یاد رکھ لو دعا مانگو نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی یا اللہ جیڑا میرے واسطے میری والدہ واسطے ہدایت دی دعا کرے میرے واسطے میری والدہ واسطے جیڑا ہدایت دی دعا کرے مال کا تو وہ دیتے مہربانیاں فرما دے آج بھی یہ ابو ہریرہ نے دعا کی تھی وہ دے واسطے جڑا انہاں واسطے دعا کرے گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی ماں جی حالات بدلے دے اللہ اکبر چلیے پھر عارف کھڑی دی بارگاہ دے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر
تھوڑی دیر ہوئی سی آیا ایک کالیوں زلفاں والا چند گھڑیاں اور ٹھہرے آئے تھے کر گئے نور اجالا شادی رسول دا عقیدہ اے یہ کہ لینا رب کو لے ملنا نبی کو لے اور حقیقت بھی ہے جی اس طرح صاحب قرآن پاک نو مختلف مقامات تو پڑھ کے عوام دے عقیدے گمراہ کرنے والے نو سوچنا چاہیے اور آج دے خطبے دے اندر میں تو ایک گالی سمجھائی میں پھر اینڈ تے دورا دینا کہ تو ہی سادہ بندے ہو تو انہوں کنڈیاں دا کو نہیں پتہ لگتا مذہبی کنڈیاں دا قرآن پڑھ کے پریشان کر دیں دینے ایک چیز نو ذہن دے اندر بٹھا لو قرآن پڑھ کے جڑا مصطفیٰ دی عظمت تو دور کرے او سکا ساڑا روپ ساڑا پر ساڑا جڑا قرآن پڑھ کے مصطفیٰ دی عظمت اتنی کو بیان کرے کہ دل دے اندر پیار بٹھا دے وے اضافہ ہو جاوے پیار دے اندر سمجھ لے اے ہی ساڑا ہے اور او ہی ہدایت والے ہے او ہی سدھے راہ دے وے یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاندے ہیں ہدایت بھی پا جاندے اللہ کریم سانو ہدایت والے دی سنگت نصیب فرمائے اسی جدوں نماز پڑھنے نا نماز یہ کوئی گل کرنے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سدھے راستے تے چلا سانو یہ دعا مانگنے کہ نہیں مانگنے پاویں کو ہاتھ چھڑ کے پڑھ دے پاویں کو ایتھے رکھ کے پڑھ دے پاویں ایتھے رکھ کے پڑھ دے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سدھے راہ تے چلا دے سدھے راہ تے چلا دے تو سدھا راہ اوہی جے جڑا حضور دے پیار والا ہے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں کنیاں راجاگے جے کنیاں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر مضبوطی نہ پکڑے رکھو گے تو کدی گمراہ نہیں ہو گے اور اے او دو چیزاں نے جڑیاں حوض کوثر تے بھی کٹھیاں ہی نظر آن گئی وہ دو چیزاں نمبر ایک قرآن ہے نمبر دو اہل بیت اطہار ہے اے دو چیزاں قرآن اور اہل بیت اے دو چیزاں اگر پکڑو گے گمراہ نہیں ہو گے پکڑم تو مراد ہاتھ نال پکڑنا نہیں پکڑم تو مراد دلی طور تے پکڑ لینا سمجھ لینا کسے سے اور جنہ انہاں دوواں نال غداری کیتی دنیا تے بھی ردے گا تے قیامت والے دن میں اہل بیت اطہار نہ جنہ غداری کیتی سی نا میدان کربلا دے اندر انہاں نوں پتہ کی سزا ملی میں بڑی ایک ڈونگی جی گل کرن لگا ہر بندے دی سمجھ اس نہیں آنی اے حقیقت جی لیکن دنا بندے سمجھ آن آج بھی جڑے یزید دے حمایتی نے نا یزیدی ٹولے والے جڑے نے اللہ پاک نے انہوں نے سب تو پہلی سزا تے اے دیتی کہ انہوں کو مسجداں کھو لیں انہوں دی مسجد کھولی ہے عبادت واسطے جڑی جگہ بنان گے انہوں مسجد نہیں کہہ سکتے نہ ہوندہ ہو رہی سمجھائی یہ سزا ہے اللہ نے فرمایا نکلو میرے گھر نکلو نہیں سمجھے گھر جا کے غور کرے دشمن اہل بیت جڑے نے اللہ پاک نے انہوں کو مسجداں کھولے ہیں عبادت واسطے جڑی جگہ بنان گے انہوں مسجد نہیں کہندے نہ مسجد ہوندی کی ہوندی وہ یہ سزا ہے قرآن بھی اللہ پاک نے حفظ قرآن بھی کھول ہے تو انہوں کو مسجدہ بھی کھول لیں تو یہ تو ایتھے سزاواں نے تو اگاں جڑے لتر پہنے نے وکھرے
اس واسطے ہدایت پانا چاہتے ہو نیکاں دے کول آؤ نیکاں دی سنگت ملے گی قرآن دا پیار بھی ملے گا اہل بیت اطہار دا پیار بھی ملے گا تو جے کسے بعد وقت دے نیڑے لگو گے ٹکر دی خاطر کسے لالچ دی خاطر پھر غور کرنا چاہیے اپنے نصیبات دے کیسی کھڑے راہ لگے جانے اللہ کریم سانو نیکاں دے متھے لائے نیکاں دی صحبت اختیار کرنے نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین